لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 350 برس کے بعد پیش آیا، اس کا ذکر ہے۔ ابتدائی 2 باتیں ہو چکی تھیں، یہاں پر تیسری چیز ہے۔ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے کہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی سے مراد حضرت شموئیل علیہ السلام یا حضرت سموئیل علیہ السلام، دونوں ایک ہی نبی کے نام ہیں، یہ مراد ہیں۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیۃ ملکہ، جو طالوت ہے اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس کے اندر تمہارے لیے سکونت ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس کے اندر آل موسیٰ اور آل ہارون کے بقایا جات ہیں، یعنی ان کا عصا، نالین مبارک، اس قسم کی چیزیں تھیں۔ اور تورات کا اصلی نسخہ اس کے اندر موجود تھا، من کا ایک مرتبان بھی اس کے اندر موجود تھا۔ حضرت موسیٰ کے نالین مبارک اس کے اندر موجود تھے، حضرت موسیٰ کا جبہ مبارک اس کے اندر موجود تھا، تحملہ، حضرت موسیٰ کا عصا مبارک اس کے اندر تھا، تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس کے اندر تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم سچے ایمان لانے والے ہو۔ یہ آیت نمبر 248 ہو گئی۔ معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے، جو کل میں نے بات عرض کی تھی کہ چونکہ بنیامین قبیلے کا ہے لہٰذا ہم اس کو بادشاہ نہیں مانتے، آپ اس کی کوئی نشانی بتائیں۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ تم سے جو تابوت چھین لیا گیا ہے وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا، یہ اس کی نشانی ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا، قوم عمالقہ اس کے ساتھ جالوت نے مل کر جب بنی اسرائیل پر پے در پہ حملے کیے تو بنی اسرائیل میں ایک یہ چیز تھی کہ یہ جب بھی جنگ کرنے جاتے تھے تو یہ متبرک جو تابوت ہوتا تھا یہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ ایک صندوق ٹائپ چیز تھی، تابوت جس میں مردوں کو رکھا جاتا تھا، تو یہ صندوق ٹائپ چیز تھی، اس کے اندر جو تبرکات ہوا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود تھا، نالین مبارک موجود تھے، جبہ مبارک موجود تھا، اسی طریقے سے حضرت ہارون کی بھی کچھ چیزیں وہ موجود تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود تھا۔ تو یہ تابوت اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے برکت ہوتی تھی اور ان کو فتح ہوتی تھی۔ لیکن جب جالوت نے حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تو یہ تابوت بھی اٹھا کے لے گئے۔ تو انہوں نے تابوت لے جا کر کسی مندر میں رکھا کہ اس کے ذریعے سے یہ لوگ جیتتے ہیں، لہٰذا یہ جب ہمارے پاس ہوگا تو ہم بھی جیتا کریں گے۔ تو یہ تابوت جا کے مندر میں رکھا۔ جب صبح آئے تو دیکھا کہ مندر کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور مندر کے ارد گرد علاقوں میں وبا پھیلی ہے۔ تو دوسرے علاقے میں لے کر چلے گئے، دوسرے علاقوں میں لے کر کے وہاں پر وبا پھیل گئی اور وہاں پر لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ کرتے کرتے 5 شہر ویران ہو گئے کہ جہاں یہ تابوت جاتا وہاں پر ایسا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا۔ تو لوگ اپنے نجومیوں اور کاہنوں کے پاس آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تابوت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے اندر نعوذ باللہ ایسی منحوس چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے تمہارے اندر وبا پھیل جاتی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اس سے جان چھڑاؤ۔ اب کیسے جان چھڑائیں؟ جہاں چھوڑتے ہیں وہاں لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہا 2 بیلوں کے اوپر اس کو ڈالو اور ان کو ہانک دو، جہاں وہ چلے جائیں وہاں جانے دو۔
تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ 2 بیلوں پہ ڈال کے ان کو ہانک دیا، اور بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا۔ تو وہ تابوت سیدھا چلتے چلتے حضرت طالوت کے گھر کے دروازے کے سامنے آ کے رک گیا، اور سیدھا حضرت طالوت علیہ السلام اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے۔ تو اس سے ان کو معلوم ہو گیا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری طرف مبعوث کیا ہے۔ تو ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینہ، کہ یہ تابوت جو ہے ان کے پاس واپس آنا، یہ حضرت طالوت کے صحیح بادشاہ ہونے کی علامت تھی۔ چنانچہ جب یہ تابوت آ گیا تو انہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام کو اپنی طرف بادشاہ مان لیا۔ تو یہ ساری آیت اس واقعے کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ تابوت کے اندر چونکہ متبرکات تھے، اور متبرکات کیا ہوتا ہے؟ متبرکات یہ ہوتا ہے کہ کسی بزرگ اور بڑے کے جسم سے لگا ہوا کرتا یا قمیض، جو چیز اس نے استعمال کی، اس چیز سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ برکت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو متبرک سمجھ کے اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا یہ جائز ہے۔ اس کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس کو مشکل کشا سمجھنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبرکات سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن نے حملہ کر دیا، اور یہ اگلے مورچوں پہ تھے۔ دشمن نے حملہ کیا تو اپنا خیمہ اکھیڑنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا دشمن سر پہ پہنچ گیا، آپ خیمہ اکھیڑ رہے ہیں۔ وہ پھر بھی اس میں لگے رہے۔ آخر دشمن جب اتنے فاصلے پر تھا کہ 50 فٹ بھی فاصلہ نہیں رہ گیا، تو اس وقت اٹھے تو اپنی ٹوپی سر پہ جمائی، اس کے اوپر خود رکھی۔ بھئی یہ کون سی اتنی ایمرجنسی والی بات تھی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے آج تک کوئی لڑائی اس ٹوپی کے بغیر نہیں لڑی، کیونکہ ایک کپڑے کی ٹوپی تھی، کیونکہ اس ٹوپی کے اندر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال مبارک سیے ہوئے ہیں، اور اس کے ذریعے سے مجھے کسی دشمن کا خوف نہیں رہتا، میں ہمیشہ غالب آتا ہوں اس کی وجہ سے۔ اور بہت سے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور تولیے سے ہاتھ کو صاف کیا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح حضرت عمر کی دعوت کی، تو دیکھا تولیہ کچھ ہے میلا کچیلا، تو کہا یہ تو میلا کچیلا تولیہ ہے، اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ وہ لے کر گئے اور واپس لائے، بالکل چمک رہا تھا اور وہ ساتھ گرم بھی تھا۔ تو بھی اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تولیہ استعمال کیا تھا، ہم نے تبرک کے طور پر اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ تندور میں گر گیا تھا، تم نے دیکھا یہ جلا نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگے تھے، اس وجہ سے یہ جلا نہیں ہے۔ تو اب جب بھی یہ میلا ہو جاتا ہے ہم اس کو آگ میں ڈال کے نکال لیتے ہیں، اس کا میل کچیل جل جاتا ہے، وہ تولیہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو بھی ہاتھ لگوانے کے لیے، برکت کے لیے میں لے کر آیا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک بال مبارک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بال مبارک جب کاٹے گئے تو وہ صحابہ میں تقسیم ہوئے تھے، تو بہت سے صحابہ کے پاس آپ کے بال مبارک تھے، تو وہ پانی جو بھی مہمان آتا اور پانی مانگتا تو ایک نلکی بنائی ہوئی تھی جس کے اندر بال مبارک لگائے ہوئے تھے، تو وہ مبارک اس میں ڈبو کے وہ پانی پیا کرتے تھے۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں یہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ چھوٹی سی چیز ہے اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ان کا ادب کرنا، ان کو چومنا، آنکھوں سے لگانا، ماتھے سے لگانا بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مبارک کی شبی کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح کرنا جائز ہے، لیکن عوام میں زیادہ یہ چیز مشہور نہیں کرنی چاہیے کہ اسی کے پیچھے لگ کے اور اسی کو پکڑ کے چلنا اور اسی کو لے کر چلنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وظائف کی ایک کتاب لکھی ہے زاد السعید، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مبارک کی شبی موجود ہے، تو اس طرح ان کی شبیہات سے برکت حاصل کرنا جائز ہے، لیکن حرم کی شبی بنا کے اس پر طواف کرنا شروع کر دینا
یہ صحیح نہیں ہے۔ جالی مبارک کی شبیہ بنا کے اس کو چومنا شروع کر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ قبر مبارک کی شبیہ بنا کے اس کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دینا اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے۔ باقی ان سے محض برکت حاصل کرنا، ان کو چومنا، آنکھوں سے لگانا، یہ سب جائز ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں بھی یہ چیز جائز تھی، اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ چیز جائز ہے۔ اس کے اندر ہزاروں قسم کے واقعات موجود ہیں، کس طریقے سے ہمارے اکابرین نے تبرک حاصل کیا ہے۔ لیکن تبرک جو آج کل ہمارے ہاں جو جوہلا حاصل کر رہے ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ احتراز کرنا چاہیے کہ کہیں اس میں شرک کا شائبہ نہ ہو جائے۔ اللہ سمجھنے کے